علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اقدس کا مفہوم ہے کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پہ 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، بقر عید کے مشاغل اور مصروفیات میں تقریباً تمام مسلمان جو ہیں وہ ہوا کرتے ہیں۔ اسی اعتبار سے عید کے 3 ایام میں سلسلہ علم و ادب کی جو نشست ہے وہ نہ ہو سکی۔ اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کا حج قبول فرمائے، اور جن حضرات نے قربانی کی سعادت پائی ہے اللہ کریم اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طفیل اپنے دربار کرم میں قبول و منظور فرمائے اور دارین کے اندر اس کی جزا اور اجر عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع گفتگو امیر المومنین امام المسلمین جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سرکار سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہے۔ ماہ ذی الحج شریف کی 18 تاریخ کو سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس اعتبار سے ہماری یہ چند نشستیں سرکار سیدنا ذو النورین کے ذکر اقدس پر مشتمل ہوں گی۔ سرکار سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی عثمان ہے، اور آپ کی کنیت جس کا تذکرہ ہم اس عنوان کے تحت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں ہیں ذکر کر آئے کہ آپ کی پہلی کنیت ابو عبداللہ تھی، اور پھر یہ عبداللہ جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں ان کا وصال شریف ہوا، تو پھر آپ کے ہاں آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو عمر، اور آپ کا لقب جو ہے وہ ذو النورین ہے۔ جہاں تک خاندانی تعلق یا شجرہ نسب کی بات کریں تو آپ کا شجرہ نسب عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب کے ساتھ 5ویں پشت کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب جا ملتا ہے۔ حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نانی جان تھیں ام حکیم، یہ حضرت سیدنا عبد المطلب یعنی ہمارے آقا علیہ السلام کے جو دادا جی تھے ان کی صاحبزادی تھیں حضرت عثمان غنی کی نانی جان۔ اور لطف کی بات دیکھیے کہ آپ کی نانی جان اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد اقدس حضور پر نور سرکار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئی تھی، تو اس رشتے کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کی بیٹی تھیں۔ یہ جو ہاتھی والا عام الفیل اس کو کہتے ہیں، ہاتھی والوں کا قصہ لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب فیل کے واقعے کے 6 سال بعد حضرت امیر المومنین سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت شریف ہوئی۔ قبول اسلام کی بات کیجئے، دامن اسلام میں آنے کی بات کیجئے تو حضرت امیر المومنین امام المتصدقین سرکار سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو عام کیا، اور آپ کی دعوت پر بہت سارے حضرات مشرف با اسلام ہوئے۔ انہی خوش نصیبوں میں ایک نام سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک کا ہے کہ آپ آپ نے اسلام قبول کیا۔ گرامی قدر حضرات، اس سے دعوت کی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ ہم لوگ دعوت کے معاملے کے اندر یعنی خیر کی دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھی بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جائے، اور ایک ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے، ماں باپ ہیں تو اپنی اولاد کے لیے، پیر صاحب ہیں تو اپنے مریدین کے لیے، امام صاحب
مدرسے کا یا اسکول و کالج کا تو اپنے شاگردوں کو، دوست ہیں تو دوستوں کو، الغرض اگر خیر کے امور کی جو دعوت ہے وہ دی جائے تو اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس دعوت کو قبول کر لے تو یہ نور علی نور ہے۔ مثلا بے نمازی کو نماز کی دعوت دینا، کسی بھی برائی میں مبتلا شخص کو اس سے رکنے کی ترغیب دینا، تو اگر وہ بندہ برائی سے بچ جائے اور نیکی کو اختیار کر لے تو دعوت دینے کا ثواب بھی ملے گا، برائی سے بچنے کا جو اس کو ثواب ملا وہ دعوت دینے والے کو ملے گا۔ جو نیکی اس کی دعوت پر اس بندے نے اختیار کی، جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا دعوت دینے والے کو ملے گا۔ رسالہ قشیریہ میں ہے، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، الہی جو اپنے مسلمان بھائی کو نیک بات کی دعوت دے اور بری بات سے روکے تو اس کو کیا اجر عطا فرماتا ہے؟ تو مالک الملک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہوں۔ تو بہرحال دعوت کے معاملے میں، خیر کی دعوت کے معاملے میں ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ نیک بات کی جو دعوت ہے اس کو ہر فورم پر، جہاں جہاں اپنی بساط اور طاقت ہے، ہر فورم پر اس دعوت کو، خیر کی دعوت کو عام کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اسلام قبول کرنا ہے اس کے بارے میں تاریخ دمشق کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات کے بعد سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ اس دور کے اندر کہ جب ابتدائی وقت تھا، اسلام قبول کرنا مکے کے حالات موافقت میں نہیں تھے، جو بھی اسلام قبول کرتا اسے طرح طرح کی تکالیف، مصائب اور شدائد کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہی معاملہ سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک سے ہوا کہ جب آپ مشرف با اسلام ہوئے تو آپ کا خاندان سیخ پا ہو گیا، مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ وہی گھر کے افراد، وہی اعزاء، وہی رشتہ دار جو کل تک ہنسی خوشی ملا کرتے تھے، ان کے منہ پہ تیوریاں چڑھ گئیں اور لہجوں میں سختیاں آ گئیں، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا حکم بن ابی العاص وہ اس قدر برہم ہوا کہ اس نے حضرت سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر رسی میں باندھ دیا، اور رسی میں باندھ کر کہا کہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر تم نے ایک نیا مذہب اختیار کر لیا ہے، جب تک تم اس نئے مذہب یعنی اسلام کو ترک نہیں کر دیتے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور اسی طرح تمہیں رسیوں میں جکڑ کر رکھیں گے۔ ایک شریف النفس شخص اور جس کی معاشرے کے اندر عزت بھی ہو اور مالی طور پر مضبوط اور مستحکم بھی ہو اور گھر کے اندر بھی اس کا ایک اسٹیٹس ہو، اس کے ساتھ یکدم ایسا سلوک کہ رسیوں سے باندھ دیا جائے اور تان و تشنیع کیا جائے اور سختی کے ساتھ بولا جائے، یہ بہت نازک مقام ہوتا ہے اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے۔ مگر قدرت خداوندی، تائید عزدی جس کی شامل حال ہوتی ہے، اور جب دل مصفہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس قسم کی چیزیں بندے پر کوئی اثر مرتب نہیں کر پاتی۔ چنانچہ سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا کو بے دھڑک ہو کر اور کھلے عام یہ جواب دیا، واللہ لا ادعو ابدا ولا افارقہ۔ ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اللہ تبارک و تعالی کی کہ میں دین اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی میں کبھی اس دولت سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ جان بھی چلی جائے، میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، تو میں تب بھی جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کے جو حلقے میں آ چکا ہوں، اس سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ احباب گرامی قدر، ہم نے مسلم گھرانوں کے اندر آنکھ کھولی ہے اور ہمیں لوریوں میں کلمہ شریف جو ہے وہ سننے کی سعادت ملی۔ جس ماحول کے اندر ہماری پروان ہوئی، اٹھان ہوئی
کلمہ طیبہ کا ورد جو ہے اس سے ہمارے کان آشنا تھے، اور ہمارے بڑوں نے، ہمارے ماں باپ نے ہماری زبان پر آہستہ آہستہ کلمہ شریف جاری کروایا۔ اس لیے اسلام اور پھر مسلمان ہونا کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہم نے تقریباً 3 نشستوں میں یہ ذکر کیا ہے دین اسلام کی فوقیت اور اہمیت کے عنوان سے۔ اگر اس کو ایک بار سن لیا جائے، جن حضرات نے نہیں سنا، تو کم از کم یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ آقا علیہ السلام کی امت میں ہونا، مسلمان ہونا کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو اس لیے دین اسلام اور احکامات شرعیہ کے معاملے میں ہم سے جو غفلتیں ہوتی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کے معاملے میں کوئی قربانیاں نہیں دیں، نہ گھر سے بے گھر ہوئے، نہ ہمارا مال لٹا، نہ ہمیں زد و کوب کیا گیا، اور اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آزاد فضاؤں کے اندر ہمیں پرامن ماحول کے اندر للہ الحمد کے مسلم گھرانوں کے اندر ہماری آنکھیں کھلیں، اور اللہ کریم نے ہمیں دولت اسلام سے مالا مال کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مشرف با اسلام ہونا ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، زد و کوب ہو رہا ہے، تان و تشنیع کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پورا گھر مخالفت پہ کمر بستہ ہو گیا ہے، اور اس ماحول کے اندر بھی وہ یہ جواب دے، اللہ کی قسم اب دین اسلام سے کہیں دور نہیں جا سکتا، حضور کی غلامی سے باہر نہیں نکل سکتا، چاہے تم میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ جب سرکار سیدنا عثمان غنی تعالیٰ عنہ کے اس عزم و استقلال کو آپ کے چچا نے دیکھا، تو پھر یہ بات تو حق ہے کہ بندہ حق پر قائم رہے تو باطل ہمیشہ جھکتا ہے، حق کبھی نہیں جھکتا۔ یہاں بھی یہی منظر سامنے تھا کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا گھر والوں نے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ کی جو ذات پاک ہے ان کو رہا کر دیا۔ یہ واقعہ امام ابن عساکر نے بھی لکھا، اور اس کا کچھ حصہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن، ان کا سراپا، ان کے خد و خال کیسے تھے، اس کے لیے بھی تاریخ مدینہ دمشق کے اندر اور دیگر کتب کے اندر جیسے تاریخ الخلفاء ہے اس کے اندر موجود ہے۔ ابن عساکر کے حوالے سے امام سیوطی رحمہ اللہ نے یہ نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن حزم مازانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے، فما رأیت قط ذکرا ولا انثى احسن وجہا منہ، کہ میں نے عورتوں اور مردوں میں سے کسی کو حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ آپ کی جو رنگت ہے اس کے بارے میں کتابوں میں منقول ہے کہ سفیدی کے ساتھ سرخی بھی موجود تھی، آپ کے کندھے پھیلے ہوئے تھے، پنڈلیاں مبارک بھری ہوئی تھیں، مبارک ہاتھ لمبے تھے اور ان پہ گھنے بال بھی تھے، داڑھی شریف گھنی تھی، سر کے بال گھنگریالے تھے، دانت جیسے موتیوں کو لڑی کے اندر پرویا گیا ہو۔ تو حضرت سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زرد رنگ کا خضاب فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی پاک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ سرکار سیدتنا رقیہ صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم کہ ذکر خیر کے ضمن میں اس روایت کو آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے سالن سے بھرا ہوا پیالہ دے کر حضرت عثمان پاک کے گھر میں بھیجا اور میں اندر حاضر ہوا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو گھر کے اندر داخل ہوئے اور سالن پیش کیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سرکار عثمان غنی کو یعنی اس جوڑے مبارک جوڑے کو دیکھ رہا تھا، اور پھر میں سرکار علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جان عالم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تم اسامہ اندر گئے تھے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے کبھی ایسا حسین وجیح جمیل جوڑا کبھی دیکھا ہے؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے کبھی ایسا حسین و جمیل جوڑا نہیں دیکھا۔ اسی طریقہ کے ساتھ ابن عدی نے ام المومنین سیدتنا صدیقہ بنت صدیق عنہما سے اس روایت کو بیان کیا ہے
کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی شہزادی پاک حضرت سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم کا نکاح کیا تو حضور علیہ السلام نے اپنی شہزادی پاک سے ارشاد فرمایا، تمہارے شوہر عثمان غنی تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے باپ سے شکل و صورت میں بہت مشابہ ہیں۔ تو یہ روایات آپ کے گزار کرنے کا مقصد تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سراپا ہے حسن و جمال ہے، جہاں اللہ کریم نے حضرت ذو النورین کو حسن سیرت سے نوازا تھا، وہیں اللہ کریم جل و علا نے سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن صورت سے بھی نوازا ہوا تھا۔ بالترتیب اگر آپ کے فضائل و مراتب کا تذکرہ کیا جائے تو آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ اس کے لیے جس نے اور خوشخبری اس کے لیے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ آپ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ آپ اولین جو حضرات اسلام کو، ابھی جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سرکار صدیق پاک و مولا علی و حضرت زید رضی اللہ عنہم کے بعد حضرت سرکار ذو النورین نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی تیسری فضیلت جو ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ فضیلت سوائے سرکار ذو النورین کے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ حضرات رسل و انبیاء علی نبینا الکریم و علیہم الصلاۃ والسلام کی جو تعداد ہے، بعض کتابوں میں 1,24,000، بعضوں نے 2 لاکھ کا تذکرہ بھی کیا، اور ہمیں یہی حکم ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نبی رسول ہوئے علیہم الصلاۃ والسلام ہمارا سب پر ایمان اور اعتقاد ہے۔ تو جتنے بھی رسل و انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولادوں سے نوازا، اور ان پاک باز ہستیوں نے اپنی شہزادیوں کے عقد یعنی کہ نکاح اپنی امت میں سے اہل ایمان، لیکن تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے نکاح کے اندر نبی الانبیاء امام الانبیاء علیہم التحیۃ والثناء کی ایک کے بعد ایک 2 شہزادیاں سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح مبارک میں آئیں۔ یہ اعزاز کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اور اسی لیے حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ ذو النورین کہا جاتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی دوسری وہ شہزادی پاک جو حضرت سرکار ذو النورین کی زوجہ پاک تھیں، جب ان کا وصال اقدس ہو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پہ کیا فرمایا، آپ بھی سنیے۔ اس کو امام جلیل محدث کبیر امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا، اور اس کے راوی امیر المؤمنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ کائنات فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر میری 40 لڑکیاں بھی ہوتیں تو یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد ایک، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں ایک وقت کے اندر 2 سگی بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، تو فرمایا حضرت عثمان پاک سے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو ایک کے بعد ایک میں ان سب کا نکاح اے عثمان تم سے کر دیتا، یہاں تک کہ ان کے بعد کوئی اور شہزادی نہ باقی رہتی۔ بعض روایتوں میں 10 کا تذکرہ بھی آیا، تو یہ جو روایت میں نے آپ کو سنائی اس کے راوی مولا مرتضیٰ ہیں، تو آپ غور فرمائیے کہ یہ معمولی سی بات نہیں ہے، 40 بیٹیاں بھی ہوتی۔ یہ امام الانبیاء علیہم التحیۃ والثناء فرما رہے ہیں کہ جن کا کلام اقدس حق اور صداقت پر مبنی ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا بھی وہم بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام ذیشان میں کسی قسم کا معاذ اللہ کوئی نقص یا عیب ہو۔ تو حبیب خدا فرماتے ہیں عثمان 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد ایک میں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت
غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ذوالنورین کہا گیا اس کے بارے میں کہتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک کے لیے یہ بات بھی منقول ہے، اور اس کو بھی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بیان فرمایا کہ صرف اہل زمین ہی نہیں بلکہ آسمان والے بھی حضرت عثمان غنی کو ذوالنور ہیں، دو نوروں والا کہتے ہیں۔ ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ فرمایا کرتے کہ ذوالنورین کا کیا مطلب ہوا؟ دو نوروں والا۔ تو دو نور کون سے ہیں؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو مقدس عالی مرتبت شہزادیاں۔ تو کہا یہی بات سمجھنے کو کافی ہے کہ جن کی بیٹیاں نور ہیں اور ان کی حضرت عثمان دو نوروں والے ہو گئے، تو خود سید عالم علیہ السلام اسی لیے اسرار و رموز محبت سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارگاہ عالی جناب میں یوں عرض کیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ چوتھی فضیلت حضرت سرکار سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ آپ خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ راشد ہیں، اور ترتیب کے اعتبار سے خلافت راشدہ میں آپ کا تیسرا نمبر ہے، آپ تیسرے خلیفہ ہیں۔ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ، یعنی ایسی خلافت جو نبوت کے راستے پر، حضور سید عالم علیہ السلام کی پیروی اتباع کے راستے پر، حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر، تو اس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ اور خلفائے راشدین کی تعداد 5 ہے، سرکار سیدنا صدیق اکبر، سرکار سیدنا فاروق اعظم، سرکار سیدنا عثمان غنی، اور مولا کائنات شیر خدا اور آپ کے شہزادے سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہم۔ 5 خلفائے راشدین مہدیین ہیں، اور ان کا حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا لازم ہے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین مہدیین سنت۔ تو خلیفہ راشد جو ان کو کہا جاتا ہے، یہ عوام الناس کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، خود نبی پاک علیہ السلام نے ان کو خلفائے راشدین فرمایا، اور پھر راشدین ہی نہیں مہدیین بھی فرمایا۔ یہ ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں۔ تو خلافت راشدہ میں حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہے، اور یہ بہت بڑا اور بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ حکم الحاکمین نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ 5ویں آپ کی فضیلت کہ آپ کا شمار بدری صحابہ کرام علیہم رضوان میں مانا تعلیم کیا جاتا ہے، کا شمار اہل بدر میں ہے۔ یہ آپ گزشتہ نشستوں میں سن چکے کہ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کی شہزادی پاک جو سرکار ذوالنورین کی زوجہ پاک ہیں، وہ علیل تھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تیاری فرما رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی شہزادی اور ان کی زوجہ پاک کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ میں رکنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور جس دن حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار انور کی طرف سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر آئے، وہ وقت تھا جب زوجہ ذوالنورین اور شہزادی علیہ السلام کو قبر انور میں اتارا جا چکا تھا، اور ان کی قبر انور کی مٹی سیدھی کی جا رہی تھی۔ جب اللہ کریم نے بدر میں اہل حق کو فتح عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شرکائے بدر میں مال غنیمت علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس میں شامل کیا، اور فرمایا مروی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کے دربار اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا بدر میں شرکت کا اجر بھی عطا ہوگا؟ فرمایا ہاں، مال
بدر میں شرکت کا ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ اعزاز حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ گویا یوں سمجھ لیجئے وہ بدر میں جاتے تو تب بھی حضور کی ڈیوٹی دیتے، اور اب وہ مدینہ شریف میں تھے تو یہاں بھی سرکار اقدس علیہ السلام کی غلامی اور حضور علیہ السلام کی ڈیوٹی میں موجود تھے، لہٰذا حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے جو اختیار دیا ہے، آقا علیہ السلام نے اس حضرت عثمان غنی کے لیے مال غنیمت میں بدر کا حصہ بھی مقرر کیا، اور ثواب کا بھی اعلان فرمایا کہ اللہ کریم بدر میں شرکت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ آپ کی چھٹی فضیلت حضرت سرکار ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے کہ آپ کا شمار بیعت رضوان والوں میں ہوتا ہے۔ حضور جان نور علیہ الصلاۃ والتسلیم مدینہ منورہ عالیہ سے عمرہ کا احرام باندھ کر اپنے غلاموں کو شمع رسالت کے پروانوں کو لے کر مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ہوا اور حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل مکہ سے مذاکرات کے لیے بھیجا کہ ان کو بتایا جائے ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ اللہ کریم کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا سینکڑوں کی تعداد دیکھ کر کوئی مزاحمت پہ نہ اترے، ہم صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے، آپ کے خاندان کے لوگ بھی تھے، اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرمان کے مطابق جو صحیح کے اندر موجود ہے، وہ حدیث تفصیل سے ہم کل ذکر کریں گے انشاءاللہ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آل مکہ کے اوپر کسی اور شخصیت کا حضرت عثمان پاک سے زیادہ اثر مرتب ہونا ہوتا تو حضور علیہ السلام ان کو منتخب کر کے مکہ شریف میں روانہ کرتے۔ یہ بھی حضرت ذو النورین کا آنر ہے کہ حضور علیہ السلام نے مذاکرات کے لیے اور آل مکہ کو اطلاع دینے کے لیے سرکار ذو النورین کو سوئے مکہ روانہ فرمایا۔ مکہ شریف میں جلوہ گری اور وہاں کے لوگوں سے بات چیت، پھر خاندان اور اقربا سے ملاقاتیں، تو اس کے اندر ایک کافی وقت صرف ہو گیا، یہاں تک کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب دیا کہ اس سال ہم آپ لوگوں کو عمرے کی اجازت نہیں دے سکتے، آئندہ سال آپ آئیں تو ہم کسی طرح کی بھی رکاوٹ نہیں بنیں گے، لیکن ہاں آپ آئے ہیں، بیت اللہ شریف آپ کے سامنے ہے، صفا مروہ آپ کے لیے حاضر ہے، آپ طواف کیجئے، سعی کیجئے اور عمرہ کر لیجئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدق، کامل الایمان ہونا دیکھیے کہ انہوں نے یہی جواب دیا کہ میں اپنے محبوب علیہ السلام کے بغیر کعبہ شریف کا طواف نہیں کر سکتا۔ ادھر حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان میں شوق اور ولولہ کہ جلد ہم صحن کعبہ میں داخل ہوں، بیت اللہ شریف کے گرد طواف کریں، حجر اسود کے بوسے پائیں، زمزم شریف سے مستفید ہوں، صفا مروہ کی سعی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی گردش کرنے لگ گئی کہ جو اتنی تاخیر ہو گئی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو عمرہ کر دیا ہوگا، اور یہاں محبوب خدا علیہ تحیت و ثنا جو فرماتے ہیں اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ میرا عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف نہیں کر سکتا۔ وہ اہل مکہ ان سے کہتے ہیں آپ کر لیجئے، وہ کہتے ہیں میں حضور کے بغیر نہیں کر سکتا۔ یہاں حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی حضور فرماتے ہیں میرے بغیر میرا عثمان کعبے کا طواف نہیں کر سکتا۔ استاد زمن برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا علیہ رحمت نے کتنی کمال کی بات کہی تھی کہ بندہ مٹ جائے نہ قدموں پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ تو یہ حضور اکرم الاولین والآخرین علیہ السلام کی ذات پاک کا حضرت سرکار ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذات ہے اس پر حضور کو اتنا یقین ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میرے بغیر میرا عثمان کعبے کا طواف نہیں کر سکتا۔ گرامی قدر حضرات، اسی تاخیری معاملے کے اندر ایک اور افواہ نے جنم لیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک واپس نہیں پلٹے، شاید اہل مکہ نے ان کو شہید کر دیا۔ ایک سفر، شوق و ولولہ، بیچ میں ایسی افواہ کا اٹھ جانا تو بات جوش و خروش میں اضافے کا سبب بن گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے
اور وہ واقعہ ہم نے قرآن پاک سے صحابہ کرام کی عظمت کا جو ہم نے گفتگو کی تھی 2 نشستوں میں، ایک پہلی تھی قرآنی آیات کے تحت اور دوسری نشست تھی عظمت صحابہ کرام احادیث کی روشنی میں۔ تو جو قرآنی آیات کا ہماری سلسلے کی نشست تھی، اس میں ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے کھڑے ہو کر آپ نے سب سے بیعت لی، اور اس مقام پر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، بڑے غور کے ساتھ سماعت کیجئے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بیعت لی، اللہ غنی حمید، اور بیعت لیتے وقت جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایک ہاتھ مبارک کو اسی پر رکھ کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، کیونکہ عثمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں گیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پہ بیعت رضوان کا حکم فرمایا تو اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قاصد کی حیثیت سے مکہ المکرمہ گئے ہوئے تھے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی۔ جب سب لوگ بیعت کر چکے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان خدا اور رسول کے کام سے گئے ہوئے ہیں۔ پھر اپنا ایک ہاتھ مبارک دوسرے ہاتھ مبارک پہ مارا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خود حضور نے اپنے ہاتھ مبارک کو عثمان پاک کا ہاتھ قرار دیا، اور اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ حضور پر نور علیہ السلام کا مبارک ہاتھ حضرت عثمان غنی کے لیے ان ہاتھوں سے بہتر ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے بیعت کی۔ سبحان اللہ الکریم۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشیاۃ اللمعات کے اندر فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ وہ فضیلت ہے جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس فضیلت کے اندر کوئی اور شان حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کو حاصل ہے۔ گرامی قدرات، ہم نے کتنی فضیلتیں ذکر کی؟ نمبر 1 آپ صحابی ہیں، نمبر 2 خلیفہ راشد ہیں، نمبر 3 بدر والوں میں بھی آپ کا شمار ہے، نمبر 4 بیعت رضوان والوں میں بھی آپ شامل ہیں، نمبر 5 ابتدائی طور پر اولین جن حضرات نے اسلام قبول کیا ان میں آپ کا شمار ہے، اور نمبر 6 آپ ذو النورین ہیں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے دماد ہیں کہ رسل و انبیاء کی جماعت میں جو ان نفوس قدسیہ، ان پاک ذاتوں کی بیٹیاں امت کے افراد کے عقد میں گئیں، کسی بھی فرد کو یہ اعزاز حاصل نہیں جو سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کو حاصل ہے۔ یہ وہ اعزازات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پر نور سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک کو عطا فرمائے ہیں۔ گفتگو کو اختتام کی طرف لانا چاہوں گا، اور ایک وصف آج ہم صرف ذکر کریں گے، اور پھر انشاءاللہ کل بھی ہم سرکار سیدنا امیر المومنین کا ذکر پاک کریں گے۔ آپ کا جب نام آتا ہے 2 چیزیں، اگرچہ بہت ساری فضیلتیں اس میدان کے اندر ہیں، 2 چیزیں، ایک سخاوت اور دوسرا شرم و حیا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حیا ایمان میں سے ہے، حیا مومن کا زیور ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات پاک ہے کامل الحیاء والایمان، ایمان میں بھی کامل اور حیا کے اندر بھی کامل ہیں۔ امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے اس کو نقل فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ آپ جب غسل فرماتے تو ایک تو بند غسل خانے کے اندر، یعنی اوپن جگہ پہ آپ غسل نہیں فرماتے تھے، بند غسل خانہ جہاں پردہ داری قائم رہتی وہاں غسل فرماتے۔ نمبر 2، اس کمرے کے اندر، اس غسل خانے کے اندر بھی سرکار ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جو ستر ہوتا اس پر سے کپڑا نہیں اتارتے تھے۔ اور نمبر 3، اس پوزیشن کے باوجود بھی جہاں سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کمر مبارک خمیدہ رہتی تھی،
یعنی آپ کبھی سیدھے ہو کر کھڑے ہو کر اس انداز پر سرکار ذوالنورین نے غسل نہیں فرمایا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک لازوال پہلو ہے۔ اور ایسی ہی بات ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی کہ جانا علیہ الصلوۃ والسلام گھر پہ رونق افروز تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے تہمت شریف کا کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ میرے والد حضرت صدیق اکبر حاضر ہوئے، اذن طلب کیا، صدیق اکبر کو اجازت ملی، بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رونق افروز رہے کہ قدم مبارک دراز تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، سلام بارگاہ میں پیش کیا اور حاضر بارگاہ رہے۔ پھر حضرت سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذن طلب کیا، ان کو اجازت دی گئی۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت مبارک میں رونق افروز رہے کہ پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اور پھر ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، انہوں نے بھی اجازت طلب کی۔ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا کہ عثمان آئے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک مبارک کو ترک فرمایا اور پنڈلی شریف پہ تہمت مبارک کا کپڑا ڈال دیا اور فرمایا اب عثمان کو بلاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ حاضر درگاہ ہوئے، شمع رسالت کے پروانے محبوب کے جلو میں حاضر تھے، میٹھے بول سن رہے تھے، جمال اقدس سے اپنے آنکھوں کی پیاس بجھا رہے تھے، میٹھے بول کانوں میں رس گھول رہے تھے۔ حبیب خدا علیہ تحیت و ثنا کی صحبت مبارک کا جو نور اور سرور تھا خوب حاصل ہو رہا تھا۔ نشست تمام ہوئی اور یہ نفوس قدسیہ اجازت طلب کر کے اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے والد صدیق پاک حاضر ہوئے، حضور اسی طرح رونق افروز رہے۔ حضرت عمر آئے، اجازت طلب کی، سرکار یوں ہی نشست فرما رہے۔ اور پھر حضرت عثمان آئے تو حضور نے پنڈلی مبارک پہ کپڑا ڈالا۔ حضور اس کا کیا سبب ہے؟ کا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میں آپ سب حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مانے با حیا کہ حضور جن کے لیے یہ فرمائے میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ جان عالم علیہ السلام نے اپنی ذات پاک کے لیے بھی فرمایا کہ میں عثمان سے حیا نہ کروں، اور ساتھ خبر دے دی کہ اللہ کے فرشتے بھی حضرت ذوالنورین سے حیا کرتے ہیں۔ کیسا عجیب وہ بندہ ہے کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے بارے میں غلط نظریہ رکھے، بے ادبانہ اور گستاخانہ لب و لہجہ رکھے، جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کریں، محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جن کو اس انداز پر اپنی بارگاہ کے اندر عزت سے نوازیں، تو کم از کم اس بارگاہ کا لحاظ رکھتے ہوئے ہی اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اور یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ بندہ حیا سے عاری ہے کہ جسے سرکار سیدنا عثمان غنی جو با حیا ہیں، جن سے ملائکہ حیا کرتے ہیں، جو ان کی ذات پاک کا حیا کرتے ہوئے بھی اپنے زبان و قلم کو روک نہ سکے۔ اللہ کریم ان پاکوں کی بارگاہ کا ادب نصیب فرمائے، ان ذاتوں کے ساتھ حسن عقیدت عطا فرمائے، بے ادبی سے بچائے، پیار نصیب فرمائے۔ کل کا سلسلہ بھی ضرور سنیے گا، ہم انشاءاللہ الرحمن کل احادیث مبارکہ بھی ذکر کریں گے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر کیا کیا چیزیں معرض وجود میں آئیں، کن چیزوں کا اضافہ ہوا، رعایا کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کیا تھا، یہ تمام تر پہلو جو ہیں وہ انشاءاللہ بالتفصیل ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کے ضمن میں بیان کریں گے۔ آج کے سلسلے کو بھی شیئر کرنا نہ بھولیے گا، آپ کا مختصر سا ایک کام کرنا کہ اس کو شیئر کے لیے بٹن دبا دینا، اور جتنے گھروں کے اندر سرکار ذوالنورین کا ذکر پاک پہنچ جائے انشاءاللہ تعالی برکت ہی برکت ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ غنی حمید، اللہ غنی حمید۔ جی ماشاءاللہ ساجد محمود صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید۔ محمد اطہر علی عرب شریف سے، جناب کو بھی خوش آمدید۔ رضا صاحب ہیں جی، جناب کو بھی خوش آمدید جی۔
مولانا محمد شہباز گل قادری صاحب ہیں، خوش آمدید۔ جناب نور آصف صاحب ہیں، مرحبا۔ امیر انس قادری صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ غلام عباس قادری صاحب ہیں، خوش آمدید۔ جناب یہ حافظ مہران قادری صاحب ہیں، آپ کو بھی اہلا و سہلا۔ محمد شعبان قادری صاحب جناب کو بھی خوش آمدید۔ صاحبزادہ محمد مزمل صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ محمد بلال صاحب اہلا و سہلا۔ جناب مولانا علامہ عدنان شکور صاحب، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید، اہلا و سہلا۔ حافظ ابو بکر صاحب دعا سے نواز رہے ہیں جی، آمین و جزاک اللہ تعالی خیر۔ محمد وقاص آسی صاحب جی، آپ کو بھی خوش آمدید، اہلا و سہلا، ماشاء اللہ۔ شیئر کرنا نہ بھولیں سب حضرات، اس میں متوجہ رہا کریں۔ محمد ارسلان اتاری صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ جناب ساہیوال سے سلام لکھا ہے جناب نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ شہریار اتاری صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید۔ عبد رضوی صاحب جناب کو بھی خوش آمدید جی، اہلا و سہلا۔ محمد مدثر صاحب ساہیوال سے سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا محمد عباس صاحب گوجرا سے ماشاءاللہ، جناب کو بھی خوش آمدید جی، اہلا و سہلا۔ اسرار جوئیہ صاحب جناب کو بھی خوش آمدید۔ محمد مدثر صاحب نے لکھا ہے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، شکر الحمدللہ کہ ہماری نسبتیں حضور غوث العالمین کی پاک ذات سے جڑی ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ چودھری تنویر سندھو صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ جناب محترم فرحان شاہ صاحب، جناب کو بھی، شاہ صاحب کو بھی ویلکم۔ ملک ذیشان صاحب ہیں، خوش آمدید۔ حافظ رمضان قادری صاحب جناب دعا سے نواز رہے ہیں، آمین و جزاک اللہ خیر۔ جناب دوست محمد صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید، اہلا و سہلا۔ عباس جی، عباس صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب محترم حافظ دین محمد صاحب جناب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ ملک عثمان صاحب ہیں جی، خوش آمدید، اہلا و سہلا۔ نعیم اقبال وڑاج صاحب جناب کو بھی خوش آمدید، اہلا و سہلا۔ عثمان علی صاحب ہیں، خوش آمدید جناب کو۔ عبد الحمید گجر صاحب جناب نے سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محمد انعام الحق صاحب گڑھ فتح شاہ سے خوش آمدید۔ جناب محترم پیر کاشف صاحب، جناب پیر صاحب کو بھی ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید۔ حافظ شہروز علی قادری صاحب جناب کو بھی خوش آمدید، اہلا و سہلا۔ جناب ملک ذیشان صاحب نے اسلام کہا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کریم دین دنیا آخرت کی خیر برکت بھلائی عطا فرمائے، سلامت رکھے۔ شاہد صاحب جناب کو بھی خوش آمدید جی۔ ہمارا اب یہ دورانیہ جو بیان کا ہے، یہ اب 35 سے 40 منٹ ہم نے مقرر کیا ہے، اور بقیہ وقت اس میں گزر جاتا ہے آپ حضرات کو سلام، آپ کے سلام محبت کو وصول کرتے اور خود خراج محبت پیش کرتے ہوئے، تو یعنی مختصر وقت میں زیادہ باتیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش ہوتی بھی ہے اور رہے گی بھی انشاءاللہ۔
جناب سید محمد نعمان نورانی صاحب، جناب نے سلام لکھا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب قاری عمران نور صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ جناب سخاوت علی صاحب ہیں جی گڑھ سے، آپ کو بھی اہلا و سہلا۔ آج جو ابھی حضرات شامل ہو رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ تقریباً 35 منٹ میں ہم نے سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعارف ہے، آپ کا شجرہ نسب، قبول اسلام اور فضائل وہ ذکر کیے ہیں، تو اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو نہیں سن سکے وہ خود بھی سنیں۔ اور ان ہماری نشستوں کا مقصد یہی ہے کہ اپنے اسلاف سے واقفیت پائی جائے۔ جناب پیر کاشف صاحب، آپ نے اسلام لکھا ہے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ذیشان ملک صاحب بتا رہے ہیں کہ محمد عبداللہ وہ بھی پروگرام دے رہا، اللہ کریم بچے کو سلامت رکھے، دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے۔ جناب نور آصف صاحب کا سلام بھی نظر آ گیا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کریم خوش رکھے جی۔ حافظ ذوالقرنین صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید، اہلا و سہلا۔ ذیشان علی رضوی صاحب جی سلام لکھا ہے جناب نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی دوران ڈجکوٹ شہر اور قرب و جوار سے جو حضرات شامل ہیں اس سلسلے کے اندر، تو دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان ڈجکوٹ کی انتظامیہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے سب حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے بھی وہ عشر ہو، فطرانہ ہو، زکوٰۃ ہو، دیگر معاملات ہوں تو وہ دارالعلوم کی اس طرح مالی خدمت کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس سال بھی قربانی کے تینوں ایام میں اہلیان ڈجکوٹ اور قرب و جوار کے احباب نے انہی کا، آپ ہی کا مدرسہ ہے، اہل سنت کا مدرسہ ہے، تو اس سے کھالوں کی صورت میں جو تعاون کیا ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ مالک کریم دنیا اور آخرت کی خیر برکت عطا فرمائے۔ محمد سخاوت صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید جی۔ محمد شعبان قادری صاحب نے سلام لکھا ہے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سخاوت صاحب دعا سے نواز رہے ہیں، آمین و جزاک اللہ خیر۔ محمد عثمان صاحب جناب بھی دعاؤں سے نواز رہے ہیں جی، آمین و جزاک اللہ خیر۔ جناب محمد محبوب الہی صاحب ہیں جی سلام جناب نے لکھا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں محسن صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید جی، اہلا و سہلا۔ محمد امیر سعیدی صاحب جناب نے دعا سے نوازا ہے جی، آمین و جزاک اللہ خیر۔ ذیشان علی صاحب سلام لکھا ہے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان ڈجکوٹ میں الحمدللہ اہل سنت کا ادارہ ہے، تو ابھی قریب 2 روز بعد تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام طلباء کے امتحانات کا سلسلہ شروع ہوگا، اور ظاہری بات ہے کہ پھر نئی کلاسوں کا، نئے سال کے داخلوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ معاملے نہ ہو سکے، 10 شوال کو داخلے ہوتے ہیں اور یہ لاک ڈاؤن رہا۔ اللہ ثانیہ کر دے، مہربانی فرما دے کہ یہ سلسلے خیر کی طرف ہوں اور لاک ڈاؤن کے سلسلے ختم ہو جائیں۔ تو جو قرب و جوار کے لوگ ہیں ان سب کے لیے ہمارے جامعہ میں عالم کورس کے لیے دروازے کھلے ہیں، شعبہ حفظ کے اندر بھی، تو ضرور بالضرور قرب و جوار کے جو لوگ ہیں بالخصوص بچوں کو وہاں پر داخل کروائیں۔ جناب صاحبزادہ خواجہ عدنان صاحب جی جنڈا والا شریف سے، جناب کو خوش آمدید جی، اہلا و سہلا۔ جناب میاں سلیم صاحب پیر محل سے، جناب نے سلام لکھا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
مون رضا صاحب ہیں جی، جناب کو بھی خوش آمدید۔ اس مہینے کی چاند کی 18 تاریخ کو حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، عرس مبارک ہے۔ اپنی اپنی مساجد کے اندر سب حضرات کو گزارش کروں گا کہ آقا علیہ السلام کے ان عظیم اور جلیل صحابی پاک، محبوب کے داماد پاک اور مومنین کے امیر سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ ایصال ثواب پیش کرنے کے لیے ضرور بالضرور، چاہے کسی نماز کے بعد نیاز و فاتحہ کا سلسلہ ہونا چاہیے، اور باقی ان کی سیرت کے لیے ایک ہمارا پلیٹ فارم بھی آپ کے سامنے حاضر پیش ہے۔ تو روزانہ کوشش کریں، یہ تقریباً 35 سے 40 منٹ ہم سرکار ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کا بالترتیب جو ذکر پاک ہے وہ انشاءاللہ کریں گے۔ جناب نے دعا سے نوازا ہے جی، بڑی محبت آپ کی، جزاک اللہ خیر۔ صاحبزادہ خواجہ عدنان صاحب نے دعا کا فرمایا جی، مالک کریم دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی و برکت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب احباب کی محبتوں کا شکریہ، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ اچھا ماشاءاللہ یہ مون رضا صاحب سیال کوٹ کوٹلی مرلا سے ہیں جناب، ماشاءاللہ جی بڑی آپ کی محبت، کوٹلی مرلا والے سارے میں حاضر ہوا، بڑے جوش ولولہ سیال کوٹ کے اس حصے میں دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ جناب جملہ احباب کو بھی میری طرف سے سلام، اور سب کو دعوت بھی دیں گے کل 9:30 بجے سلسلے میں شریک ہوں۔ جناب محمد عتیق الرحمان صاحب، جناب کو بھی خوش آمدید۔ محمد عامر سعیدی صاحب وہاڑی سے ہیں، آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں جناب، یہ آپ کا بڑا پن ہے، تو بہرحال آپ رابطہ کر لیجئے گا، تو بلکہ جو حضرات بھی سمندری شریف تشریف لاتے ہیں ایک بار رابطہ ضرور کر لیا کریں، تاکہ ہم ان کی خدمت سے محروم نہ رہیں، زیارت سے محروم نہ رہیں۔ محمد عتیق الرحمان صاحب نے جناب نے سلام لکھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ طیب اتاری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید جی۔ انشاءاللہ عز و جل کل 9:30 بجے ذکر امیر المومنین سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جو دوسرا حصہ ہے، انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی جی والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الہی حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ۔ سرکار ذو النورین کا واسطہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، بری موت، کفر و بدعقیدگی کی موت سے محفوظ رکھ، خاتمہ ایمان پر ہو۔ سرکار ذو النورین کی کامل حیا کا واسطہ ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، دلوں کو اپنے اور اپنے محبوب کی محبت سے روشن فرما۔ ذو النورین کا واسطہ دنیا بھی پر نور کر دے، قبر و حشر کو بھی پر نور کر دے۔ جتنے احباب اس حصے سے جڑے دعاؤں کے لیے فرمایا، الہی تو سب کی حاجات کو جانتا ہے، سب کے گھر بار کی خیر فرما۔ سرکار عثمان پاک کے ذکر کی برکت سے بیماروں کو شفا، بے اولادوں کو نیک اولاد، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافی فی الدین والدنیا والآخرہ۔
الہی اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ کشمیریوں کو آزادی عطا فرما، ہندوؤں کے جنون اور غرور کو خاک پہ ملا دے۔ اہل کشمیر قید کی زندگی گزار رہے ہیں، مولا خطہ کشمیر کو آزادیوں سے ہمکنار فرما۔ اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، مجبوروں کی مدد فرما۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔